بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محتشم سامعین و ناظرین، جیسا کہ حافظ محمد فصیح الجلالی یوٹیوب چینل پر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی اعظم قادری نے کی، اور پھر ہم نے اس پر تبصرہ کیا، اور پھر ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی کہا اور مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا۔ تو محتشم سامعین و ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ، یہ ان کا رسالہ ہے امیر معاویہ پر ایک نظر۔ تو انہوں نے اس رسالے کے اندر صفحہ نمبر 41 پر لکھتے ہیں سسرالی رشتہ، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی سالے ہیں، کیونکہ ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن ہے۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں، لہٰذا ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوہرا رشتہ ہوا۔ نسبی اور سسرالی مثنوی شریف میں امیر معاویہ کو تمام مومنوں کا ماموں فرمایا۔ جی محتشم سامعین و ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے، ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی سالے بھی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے جنت کی خوشخبری بھی دی، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی کہا، اور اعظم قادری نے جنگ صفین کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے مولا علی، اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے لشکر کو 5 منٹ کے اندر ختم کر کے معاذ اللہ جہنم میں پہنچا دوں۔ تو اس سے پہلے یہ اسناد خان اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان کے ساتھ راضی ہے اور وہ اللہ کے ساتھ راضی ہے، سارے صحابہ کرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کا قرآن میں ذکر کیا تو ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، اور اس طرح کے جاہل ترین نادان جو اہل تشیع کے عقیدے کو تقویت دیتے ہیں اور اہل سنت کے سٹیجوں پر ان کے کلام پڑھ جاتے ہیں، تو اس طرح کے نعت خوانوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جنہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ آگے جا کر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ آپ اپنے رسالہ کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی رسالے کے اندر لکھتے ہیں امیر معاویہ کے خصوصی فضائل۔ صحابیت اور قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ امیر معاویہ میں بے شمار خصوصی فضائل ہیں، جن میں سے کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی بھی اور کاتب خطوط بھی تھے، یعنی جو نامہ پیام سلاطین وغیرہ حضور فرماتے ہیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھواتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے لکھا کرتے تھے، اور ابو نعیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبین میں سے تھے۔ تو کس طرح یہ اس طرح کے جاہل نعت خوان جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتے، اگر انہوں نے بیان کرنا ہو تو کم از کم کچھ پڑھ ہی لیا کریں۔ یہ اردو میں رسالہ ہے، کم از کم یہ تو پڑھ لینا چاہیے تھا ان کو۔ یہ جھوٹی تاریخ بیان کر رہے ہیں، جو واقعہ ہے ہی نہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔
اور جنگ صفین جو ہے وہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطۂ اجتہادی پر تھے۔ تو اس طرح کے بدبخت لوگ جن کو کچھ بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، ماخر جھوٹی جو تاریخیں گھڑی ہوئی ہیں لوگوں نے ان کی سنی اور جناب اہل سنت کے سٹیجوں پر آ کے پڑھ لی، اور اسی ویڈیو کے اندر جہاں یہ تاریخ بیان کر رہا ہے وہاں پہ ذکر بھی ہو رہا ہے پیچھے۔ تو یہ جاہل نعت خوان جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کو ہم سٹیجوں پر بلا لیتے ہیں، ایسے نعت خوانوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہنمی ہونے کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا بھائی بھی کہا ہوا ہے، وہ ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ اے عبد الرحمن، معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی غبار جو حضور کے ساتھ جہاد کے موقع پر واقع ہوا وہ عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے۔ کیوں نہ ہو کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ خیال رہے کہ عبداللہ ابن مبارک وہ بزرگ ہیں جن کے علم، زہد، تقوی، امانت پر تمام امت رسول متفق ہیں۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت موقع پر تعریفیں جو ہے نا وہ فرمائی۔ تو یہ کس طرح کہہ سکتا ہے جی ذرا مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے مولا علی اگر آپ اجازت دیں میں ان کو جہنم میں پہنچا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعریفیں کرے اور یہ جاہل نعت خوان جس کو پتہ نہیں ہے کچھ وہ ان کو جناب جہنمی ان کے ہونے کے حوالے سے کہہ رہا ہے۔ کم از کم یہ رسالہ ہی پڑھ لیتا۔ انہیں دمشق کا حاکم مقرر کیا اور کبھی معزول نہ فرمایا۔ اگر آپ تھوڑی سی لغزش بھی ملاحظہ فرماتے تو فوراً معزول فرما دیتے، جیسا کہ معمولی سی شکایت پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بزرگ ہستیوں کو معزول فرما دیا۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے زمانہ خلافت میں امیر معاویہ کو حکومت کے عہدے پر بحال رکھا۔ کیا پھر انہوں نے جہنمیوں کو جناب وہ جو دمشق کا حاکم مقرر کیا اور حکومت دی، کیا انہوں نے جہنمیوں کو رکھنا تھا؟ کیا صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا؟ اس طرح کے جاہل نعت خوان جو جھوٹی تاریخیں جناب لوگوں کی گھڑی ہوئی سن کر اور پڑھ کر سٹیجوں پہ آ کر بیان کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، خدا کا خوف کرنا چاہیے اعظم قادری تمہیں۔ اس کے بعد یہ ان بزرگ صحابہ کی طرف سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی عظمت، امانت کا اقرار اعلان ہے۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حوالہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا عباس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں جہنم میں پہنچا دوں، تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ اور یہ 2 ٹکے کے نعت خوان جی نے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم سٹیجوں پر بلا لیتے ہیں۔ سنیے حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے موقع پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی۔ اگر اس وقت یہ مولا عباس نے یہ کہا ہوا تھا تو مولا علی کس طرح ان کی پھر تعریفیں فرماتے؟ تو آگے وہی بات آ رہی ہے جو اعظم قادری نے جناب کی۔ چنانچہ کہ طبرانی نے بسند صحیح روایت فرمائی، کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین کے زمانہ میں، جس کا یہ تذکرہ کر رہا تھا، جنگ صفین کے زمانہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا کہ تو آپ نے فرمایا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اعظم قادری سنو، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے اور معاویہ کے مقتولین سب جنتی ہیں
نیز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے متعلق ارشاد فرمایا یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہم پر بغاوت کر بیٹھے۔ تو اس حوالہ سے تھا جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت مولا جو ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطائی اجتہادی پر تھے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، اور جناب یہ کیا بکواس کر رہا ہے یہ اعظم قادری جس کو کچھ پتہ نہیں، اسے توبہ کرنی چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے۔ کچھ پتہ نہ ہو جھوٹے حدیث جھوٹی تاریخیں پڑھ کر جناب خود بیان کریں، جو کچھ دل چاہے ان کا کرتا رہے، اور پھر آگے سے عوام کو کہہ رہے ہیں تم کب سبحان اللہ بولو گے؟ لاکھ لعنت ایسے نعت خانوں پر، کچھ شرم کرنی چاہیے آپ کو۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی تاریخ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ امام بخاری آپ نے فرمایا میں نے معاویہ سے بہتر کوئی حکومت کے لائق نہ دیکھا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی حکومت کے لائق نہ دیکھا۔ تو یہ جھوٹی حدیثیں اور جھوٹی تاریخ جو انہوں نے پڑھ کے بیان کی ہے، کچھ خوف کرنا چاہیے تھا، اور اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھے تو کچھ ان کو سمجھ آئے نا، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ دیکھو یہ رسالہ ہے مفتی احمد جان نعیمی رحمہ اللہ کا، یہی پڑھ لیتے تو کچھ آپ کو سمجھ آ جاتا۔ تو اے عوام اہل سنت، اس طرح کے نعت خوانوں سے بچنا چاہیے جو ہمارے عقیدے پر حملہ کریں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی جھوٹی جو تاریخ گڑی ہوئی ہے وہ بیان کریں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔